اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کی ذات اقدس کے لیے، درود و سلام آقا دو جہاں سرور کون و مکان امام کل خاتم الرسول امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، معززات، مکرمات، پردہ نشین اسلامی روحانی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اللہ پاک نے اپنے پیارے کلام مجید میں مسلمانوں کو ایک ہونے کی تلقین، تاکید اور حکم فرمایا ہے کہ سب مل جاؤ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں انشاءاللہ اللہ کی رسی کیا ہے یہی بیان ہوگا، یہی مضمون ہے خطبہ جمعۃ المبارک کا کہ اللہ کی رسی کیا ہے، جس کی تاکید قرآن پاک میں اللہ پاک نے بار بار کی ہے کہ کس کے ساتھ جڑنا ہے. یہی مضمون لے اللہ کی رسی کیا ہے. اور کس طرح جڑنا ہے، اللہ کی رسی کو کس طرح تھامنا ہے، اور کس طرح مضبوطی ہونی چاہیے اللہ کی رسی کو پکڑنے کی. اللہ ذوالجلال نے کلام مجید میں اپنے پیارے محبوب امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکماً ارشاد فرمایا کہ اپنی امت کو، اپنے صحابہ کو، اپنے ساتھیوں کو یہ حکم فرما دیجئے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور سب مل کر اللہ کی رسی
کو مضبوطی سے پکڑ لو، جدا جدا نہ ہو جاؤ۔ اذ کنتم اعداء، تم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم جدا جدا تھے۔ اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم، اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کو بھیج کر اپنے نبی کو تم میں مبعوث فرما کر اپنی تم پر یہ رحمت نازل فرمائی۔ اذ کنتم اعداء، تم جدا جدا تھے، اللہ پاک نے اپنی رحمت کے ساتھ بنعمت ہی اخوانا، تمہیں بائی بائی بنا دیا۔ وہ نعمت عظمیٰ کیا تھی جو اللہ پاک نے نازل فرمائی؟ وہ نعمت اللہ نے جو اپنے محبوب کی صورت میں تم میں بھیجی، تم پر نازل فرمائی۔ اور اللہ پاک نے اعلان فرمایا، اے میرے پیارے محبوب، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے میرے محبوب، ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ قرآن پاک کا دوسرا مقام اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں، اے میرے پیارے محبوب، ہم نے آپ کو عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ اللہ ذوالجلال نے اپنے پیار بھیجا اور اعلان فرمایا، لوگو لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل یہود 71 فرقوں میں بٹ گئے، نصرانی عیسائی 72 فرقوں میں بٹ گئے۔ آپ نے فرمایا، میری امت کے لوگوں تم 73 فرقوں میں بٹ جاؤ گے۔ اس بات کو نا ذرا توجہ سے سننا۔ جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب حفظہ اللہ تعالی، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، بڑے پیارے انداز سے نا یہ بات سمجھائی۔ مجھے بھی آج تک اس بات کی سمجھ نہیں آئی تھی۔ جو بات انہوں نے سمجھائی، فرمانے لگے آپ نے یہ نہیں فرمایا جو لوگ کہتے ہیں
جو ہمارے ساتھی یہ بات کہتے ہیں کہ فرقے اللہ کی رحمت ہیں، آپ نے فرمایا میری امت کا اختلاف رحمت ہے، یہ بات نہیں ہے۔ اصل مضمون، اصل بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، آپ نے فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ یہ نہیں فرمایا کہ بٹ جاؤ، بلکہ فرمایا بٹ جائے گی۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، اور آپ نے فرمایا صرف ایک جماعت، ایک گروہ، ایک جماعت۔ آپ نے خط کھینچا سیدھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط کھینچ کے فرمایا ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا رستہ ہے۔ اور پھر اس کے دائیں خط کھینچے، بائیں خط کھینچے، ایسے ایسے حضور نے کئی خط کھینچے اور فرمایا یہ جتنے بھی رستے ہیں یہ سب ٹیڑھے ہیں، صرف ایک رستہ ہے، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا رستہ ہے۔ وہ سیدھا رستہ کیا ہے؟ اللہ ذوالجلال کا پیارا فرمان سننا، سیدھا رستہ ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بہ۔ لوگوں، متفرقہ رستوں کو چھوڑ کے ایک سیدھی راستے پر چلنا، وہ سیدھا رستہ قرآن والا ہے، وہ سیدھا رستہ حدیث والا ہے۔ کون سا سیدھا رستہ؟ آپ نے فرمایا میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، جیسے یہود 71 فرقوں میں بٹے، عیسائی 72 فرقوں میں بٹے، اسی طرح مسلمان 73 فرقوں میں بٹیں گے۔ صرف ایک فرقہ، وہ فرقہ نہیں، آپ نے فرمایا کہ وہ فرقہ نہیں ہوگا جو سیدھے رستے پہ ہوگا، وہ فرقہ نہیں بلکہ کیا ہے؟ وہ ھذا ان ھذا صراط مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بہ۔ آپ نے فرمایا ان میں سے صرف ایک جماعت ایسی ہوگی جو حق پر ہوگی، جو سیدھے رستے پر ہوگی۔ اللہ کے محبوب سے صحابہ نے سوال کیا آقا ان کی نشانیاں کیا ہیں؟ وہ کون لوگ ہوں گے جو سیدھے رستے پر ہوں گے؟ آج جتنے بھی مسلمانوں کے گروہ ہیں وہ بے شک حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار ہوں، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار ہوں، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار ہوں، حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار ہوں، یا حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار ہوں۔ سب کہتے ہیں، سب کا دعویٰ یہی ہے کہ ہم حق والے ہیں، ہم حق پر ہیں۔ سنیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا فرمان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارا ارشاد فرمایا لوگوں ان کی نشانیاں کیا ہیں؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، وہ لوگ میرے طریقے پر ہوں گے، وہ میرے صحابہ کے طریقے پر ہوں گے۔ ما انا علیہ و اصحابی، وہ میری سنت پر عمل کریں گے، وہ لوگ قرآن پر عمل کریں گے، حدیث پر عمل کریں گے۔ آج جتنے بھی مسلمانوں کے گروہ ہیں، جتنی بھی جماعتیں ہیں، جتنے بھی طبقے ہیں، کوئی فقہ حنفی کی طرف بلا رہا ہے، کسی کی نماز حنفی ہے، کسی کی نماز مالکی ہے، کسی کی نماز حنبلی ہے، کسی کی نماز جعفری ہے، کسی کی نماز شافعی ہے۔ اللہ کی قسم دنیا میں صرف ایک واحد گروہ ہے، ایک واحد جماعت ہے جس کی اللہ ذوالجلال نے نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ فرمایا کنتم خیر امتن، واہ قرآن تیری عظمت تو صدقے لکھاں جانا قربان۔ فرمایا کنتم
خیر امتن اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. دوجا مقام فرمایا وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اللہ ذوالجلال فرماندے نے تواڈے چ ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جیڑی اللہ وال بلائے، اللہ وال بلائے، نیکی دا حکم دے وے، برائی تو روکے. سنو میرے پیارے پیغمبر دی پیاری حدیث، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیارا ارشاد فرمایا اگر کوئی برائی ویکھو، اگر کوئی برائی ویکھو اس برائی نو ہاتھ نہ روکو. پہلی گل ہاتھ نہ روکو. ہن ہاتھ نہ روکن والے ٹر گئے، وہ ٹر گئے توکل والے. دوجی گل آپ نے فرمایا زبان نہ روکو. یہ بھی بہت بڑا جہاد ہے، زبان نہ برائی نو روکنا. ایک عیسائی کرسچن نا سوال کر رہا سی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو کہ اللہ کے رسول تو رحمت للعالمین ہیں، قرآن کا فیصلہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. آپ کی امت کیسی ہے؟ آپ کی امت کیسی ہے؟ کبھی کسی بہانے، کبھی کسی بات پہ چڑھ دوڑتے ہیں عیسائیوں پہ. کوئی عیسائی ایسا ایک کام کرتا ہے تو جناب اس کے خلاف سارا معاشرہ ہو جاتا ہے. ذاکر نائک نو پھر اللہ نے جڑا دماغ دیتا ہے نا، جڑی ذہانت دیتی ہے، ایڈا کمال دا جواب دیتا ہے. فرمان لگے کہ اللہ نے یہ تو کہا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، آپ کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے. مجھے یہ بتاؤ کہ اگر کوئی آدمی، کوئی گنڈا، کوئی بدماش کسی لڑکی کو چھیڑ رہا ہو، اس کا بلاत्कार کر رہا ہو، اس لڑکی کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کر رہا ہو، تو کیا ہم نبی کے امتی ہونے کے ناطے یہ کہیں گے کہ ہمارے نبی کا فرمان ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین؟ یہ تعلیم دی ہے ہمیں نبی نے. نبی کی تعلیم تو یہ ہے کہ ہاتھ سے روکو برائی کو، ہاتھ سے روکو. اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے زبان سے روکو. زبان سے نہیں روک سکتے کم از کم دل سے برا مانو. دل تو برا مننا آخری درجے دا ایمان ہے، آخری. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے جواب دیتا، فرمان لگے کہ اگر کوئی عیسائی اسلامی ملک وچ رہندیا قرآن مقدس دی توہین کردا ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دی توہین کردا ہے، تو پھر وہ معاشرے چ بدامنی پھیلا رہا ہے، وہ دی سزا تو یہ ہوئی ہے نا. یہ تو نہیں کہ سارا معاشرہ ہی غلط ہے، سارے مسلمان غلط نے، یا کسے ذمی نو، کسے عیسائی نو، یا کسے ایسے بندے نو کوئی ملک پاکستان چ رہن لگے کوئی تکلیف ہے، کوئی کسے نہ کوئی زیادتی کردا ہے، کوئی ظلم کردا ہے، یا معاشرے چونوں حقارت دی نظر نہ ویکھیا جاندا ہے، ہاں کوئی غلط کام کردا ہے تو پھر اس سے نبی دا یہ فرمان ہے، یہ تو اللہ دا فرمان ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ